ملا ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کے ساتھ شمس تبریز قاسمی. امریکہ اعلان کر رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا ہوا ہے اور جہازوں کو وہاں سے گزرنا چاہیے. ایران کا اعلان ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہے اور کوئی بھی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے. اگر کسی شپ نے گزرنے کی کوشش کی تو اس پر حملہ ہوگا. اور پچھلے ایک ہفتے میں ایران نے وہاں سے گزرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں پر حملہ بھی کیا ہے. امریکہ کی میڈیا نے ایک اور تازہ دعویٰ کیا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 20 جہاز وہاں سے گزر چکے ہیں اور ایران ان پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا. دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کے سیکورٹی کنٹرول پر دونوں ملکوں کا اپنا اپنا دعویٰ ہے. امریکہ کا دعویٰ ہے اور ایران کا بھی دعویٰ ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا نئے کرائسس کا دوبارہ سامنا کرنے لگی ہے. عالمی مارکیٹ میں کچے تیل کی قیمت دوبارہ بڑھ چکی ہے. پچھلے 4-5 دنوں سے دوبارہ امریکہ اور ایران کے درمیان حملوں کا تبادلہ ہو رہا ہے. گزشتہ رات بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا. ایران کے قشم آئلینڈ پر حملہ ہوا ہے، چابہار پر حملہ ہوا ہے، بندر عباس پر حملہ ہوا ہے، سیرک پر حملہ ہوا ہے، بو شہر پر حملہ ہوا ہے. کچھ جگہوں سے ایرانی فوجیوں کے مرنے کی خبر سامنے آئی ہے. کچھ شہری بھی امریکی حملے میں مارے گئے ہیں اور ایران نے بھی امریکہ پر جوابی حملہ کیا ہے. لیکن جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے کویت، بحرین، اردن اور قطر میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے ان کو نشانہ بنایا ہے، ان پر حملہ کیا ہے. اور یہ جو نئی جنگ ہو رہی ہے ابنائے ہرمز کی وجہ سے، امریکہ چاہتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر اوپن رہنا چاہیے. ایران اس کا فیصلہ نہیں کرے گا کہ کس جہاز کو وہاں سے گزرنا ہے اور کس کو نہیں گزرنا ہے. اور ایران کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر اب ایران کا کنٹرول رہے گا. ایران کی مرضی اور پرمیشن کے بغیر وہاں سے ایک بھی جہاز نہیں گزر سکتا ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جو ہوئی ہے تو اس سے پہلے جو اسٹریٹ آف ہرمز کا اسٹیٹس تھا، اس کی جو پوزیشن تھی، اب وہ اسٹیٹس اس کا باقی نہیں رہے گا. امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک چاہتے ہیں کہ وہی اسٹیٹس باقی رہنا چاہیے. اب عمان کی راجدھانی مسقط میں بات چیت ہوئی ہے، ایک سمجھوتا بھی ہوا ہے، لیکن ابھی تک ایران نے اس سمجھوتے کو کنفرم نہیں کیا ہے. مانا جا رہا ہے کہ یہ سمجھوتا ہی ایک سلوشن ہوگا. اسٹریٹ آف ہرمز کا جو معاملہ ہے یا ابنائے ہرمز ہے، جو پوری دنیا کے لیے بہت ہی اہم ترین گزرگاہ ہے، وہ مکمل ایران کا نہیں ہے بلکہ وہ آدھا عمان کا ہے اور آدھا ایران کا ہے. ایران کا منصوبہ اور ایجنڈا ہے وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگانا اور پورا سیکورٹی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا. لیکن عمان ایران کی اس تجویز سے اتفاق نہیں رکھتا ہے. عمان کا منصوبہ اور ایجنڈا یہ ہے کہ جنگ سے پہلے اس کا جو اسٹیٹس تھا وہی ابھی بھی رہنا چاہیے. عمان اس فیور میں نہیں ہے کہ ہم دونوں مل کر اس کا سیکورٹی کنٹرول سنبھالے یا اس کی نگرانی کرے اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگائے. اب عمان اور ایران میں اختلاف ہو گیا ہے. ایران کا ڈیلیگیشن پہنچا تھا عمان کی راجدھانی مسقط میں اور وہاں عمان کے ڈیلیگیشن اور ایران کے ڈیلیگیشن کے درمیان بات چیت ہوئی ہے اور امریکی وفد نے اس بات چیت میں براہ راست شرکت نہیں کی ہے. العربیہ کی رپورٹ سامنے آئی ہے. کچھ امریکی اخبارات نے بھی اس خبر کو شائع کیا اور جو معاہدہ ہوا ہے، جو بات چیت ہوئی ہے عمان اور ایران کے درمیان میں، اس میں بات شامل ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا اب 2 روٹ بنایا جائے گا. ایک روٹ کو ساؤتھ روٹ کہا جائے گا اور دوسرے روٹ کو نارتھ روٹ کہا جائے گا. نارتھ روٹ ایران کا راستہ مانا جائے گا اور ساؤتھ روٹ عمان کا راستہ مانا جائے گا. ساؤتھ روٹ سے جہازوں کو گزرنے کی اجازت اور پرمیشن ہوگی. جس طرح 28 فروری 2026 سے پہلے وہاں سے جہاز گزر رہے تھے اور ان کو کسی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، ان پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جاتا تھا، ان کو روکا نہیں جاتا تھا، نہ ان پر حملہ ہوتا تھا، تو اسی سچویشن میں، اسی سٹیٹس کے ساتھ ساؤتھ روٹ سے تمام شپ کو، جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی. لیکن جو نارتھ روٹ ہے یعنی اسٹریٹ آف ہرمز کا وہ حصہ جو ایران سے ملا ہوا ہے، وہاں سے اگر کسی جہاز کو گزرنا ہے تو پہلے ایران سے پرمیشن لینی ہوگی. ایران نے اگر ہری جھنڈی دے دی تبھی وہاں سے کوئی کمرشل شپ گزر سکتی ہے، ورنہ کوئی اور جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے. ایران نے ابھی ٹیکس لگانے کا تو نہیں کہا، لیکن یہ ہے کہ 60 دنوں تک ایران سے پرمیشن لینی ہوگی. آرٹیکل 5 میں یہ بات بھی انکلوڈ ہے کہ اگلے 60 دنوں تک اگر کوئی جہاز وہاں سے گزرتا ہے
تو ایران سے پرمیشن لینی ہوگی، بھلے ہی ایران اس پر ٹیکس نہیں لگائے گا۔ عمان اور ایران کے ڈیلیگیشن کے درمیان یہی بات چیت ہوئی، لیکن ایران کا ڈیلیگیشن جو عمان میں موجود تھا وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکا۔ انہیں لگا کہ ہمیں اپنے سپریم لیڈر کو یہ بتانا ہوگا، ان کی پرمیشن لینی ہوگی، حالانکہ ایران کے ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے تھے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، اور امید یہی تھی کہ اسی میٹنگ سے فیصلہ ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا کہ کس طرح آگے ابنائے ہرمز اوپن رہے گا، کھلا رہے گا۔ لیکن عباس عراقچی نے عمان میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور عمانی ڈیلیگیشن کا جو پروپوزل ہے، ان کی جو تجویز ہے، اسے لے کر وہ تہران پہنچ گئے ہیں۔ تہران میں پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالباف موجود ہے۔ کئی مرتبہ یہ رپورٹ بھی سامنے آ چکی ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی خود مذاکرات کا جو پورا پروسیس چل رہا ہے، جو ڈائیلاگ چل رہی ہے، اس کو وہ لیڈ کرتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، ہر ایک فیصلے میں ان کی رضامندی شامل ہوتی ہے۔ اب اگر تہران نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا تو امید یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کھل جائے گا، جنگ رک جائے گی۔ اور اگر تہران نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تہران اسی ضد پر رہا کہ عمان کا علاقہ ہو یا ایران کا علاقہ ہو، ابنائے ہرمز کے پورے راستے پر ایران کا کنٹرول رہے گا، ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر پائے گا، تو پھر یہ جنگ آگے بڑھنے والی ہے اور عرب ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایران کے کچھ اہم ذمہ داروں اور سینئر افسران کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ عمان تعاون کرے یا نہ کرے، اسٹیٹ آف ہرمز پہلے والی پوزیشن میں نہیں جا پائے گا، اور یہ ایران کا بہت اہم ترین بیان ہے۔ شروع سے عمان اور ایران کی رائے ابنائے ہرمز کو لے کر الگ الگ ہے۔ عمان چاہتا ہے کہ پہلے والی پوزیشن میں رہے۔ جو سچائی ہے، جو ہسٹری ہے، وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ہمیشہ انٹرنیشنل سی روٹ کا حصہ رہا ہے، کسی ملک کا وہ علاقہ نہیں رہا ہے، انٹرنیشنل روٹ کے طور پر اسے دیکھا گیا ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 20% تیل کی سپلائی اسی راستے سے ہوتی ہے، گیس کی سپلائی ہوتی ہے، فرٹیلائزر کی سپلائی ہوتی ہے، اور سعودی عرب، عراق، کویت، قطر جیسے دیشوں کا مکمل انحصار اسی روٹ پر ہے۔ اگر اسٹیٹ آف ہرمز بند ہو جائے گا تو پھر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا، پھر دوسرا آپشن ان کو کھوجنا ہوگا، اور وہ آپشن ہوگا پائپ لائن کا استعمال کرنا، اور قطر سے، کویت سے، عراق سے ایندھن کو پائپ کے ذریعے سعودی عرب کے راستے سے گزارتے ہوئے میڈیٹرینین سی میں اتارنا یا پھر ریڈ سی میں اتارنا اور وہاں سے پوری دنیا کو پہنچانا۔ لیکن وہاں بھی پھر باب المندب کا ایک نیا مسئلہ آ جائے گا۔ اس لیے امریکہ اور دنیا بھر کے ممالک ایران سے اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، اور سبھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ایران غلط ہے، اسٹیٹ آف ہرمز پہلے والی پوزیشن میں رہنا چاہیے، اسے اوپن کر دینا چاہیے، اور ایران بضد ہے کہ یہ پہلے والی پوزیشن میں نہیں جائے گا، اور اسی وجہ سے جنگ کا جو دائرہ ہے اب دوبارہ بڑھ چکا ہے۔ امریکہ پوری شدت کے ساتھ دوبارہ ایران پر حملے کر رہا ہے، اور ایران بھی جوابی حملہ کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے بھی صاف لفظوں میں اب کہہ دیا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز اوپن رہنا چاہیے۔ اسلامک تعاون تنظیم یعنی OIC کا بھی سخت بیان سامنے آیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اب ایران جو اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر حملے کر رہا ہے یا عرب دیشوں پر حملے کر رہا ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کی واضح خلاف ورزی ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اب اگلے 2 دن میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے۔ ادھر اسرائیل ایک اور جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ بار بار اسرائیل کا بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ ایران پر ایک تازہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، حالانکہ ابھی تک ایران نے کوئی بھی ایسا اشارہ نہیں دیا ہے کہ وہ اسرائیل سے جنگ لڑ سکے جب امریکی آرمی کا حملہ ہوتا ہے۔ اور پچھلے 3 دنوں میں امریکہ نے خطرناک حملہ کیا ہے، IRGC کے کمانڈر تک کی شہادت ہو گئی ہے امریکی حملے میں۔ اس کے باوجود ایران نے ابھی تک اسرائیل پر حملہ نہیں کیا ہے، جوابی کارروائی اسرائیل کے خلاف نہیں کی ہے، بلکہ اسرائیل سے آگے اردن پر ضرور حملہ کر دیا ہے ایران نے، ادھر عرب دیشوں پر حملہ کیا ہے، اسرائیل پر ایران نے جوابی حملہ نہیں کیا ہے، یہی سوچ کر کیونکہ اگر اسرائیل پر حملہ ہوا ایران کا تو پھر اسرائیل ایران پر بمباری شروع کر دے گا اور جنگ کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ عرب دیشوں کے بارے میں پتہ ہے ایران کو کہ ان کا جوابی حملہ نہیں ہوگا، ان کی کارروائی نہیں ہوگی، لیکن اب اسرائیل ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اور بار بار اسرائیل کی طرف سے اس کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایران نے 2 دن پہلے یہ ضرور کہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا یا امریکہ نے مزید شدت کے ساتھ ایران کو نشانہ بنایا تو پھر ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا،
اور ادھر اسرائیل کا بھی فوراً جواب آ گیا تھا کہ ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں، تم حملہ کرو، ہم تم پر بمباری کریں گے۔ اس ویڈیو میں ایک اور اہم خبر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، اور وہ خبر ہے لنڈسے گراہم کی۔ آپ یہ خبر جان چکے ہیں کہ امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی موت ہو چکی ہے۔ کل اچانک اس کی موت ہو گئی، لیکن اس کی موت کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب ایک روزہ سوگ منانے کا اعلان کر دیا ہے امریکہ میں سرکاری طور پر۔ یہ فرمان بھی امریکی صدر نے جاری کر دیا کہ امریکی جھنڈے کو سر نگو رکھا جائے، یعنی آدھا جھکایا جائے۔ امریکہ کے سینیٹر لنڈسے گراہم کے اعزاز میں۔ لنڈسے گراہم فتین شخص تھا، فتنہ پرور تھا، اور جنگوں کو سب سے زیادہ یہی سپورٹ کرتا تھا، اسرائیل کو سب سے زیادہ یہ سپورٹ کرتا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ جنگی جنون اس میں سوار تھا۔ اس نے ایک مرتبہ یہ مشورہ تک دے دیا کہ غزہ پٹی پر ایٹم بم سے حملہ کر دینا چاہیے، پورے غزہ پٹی کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے۔ ایسا کئی مرتبہ اس نے مشورہ دیا۔ جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے یہ شکوہ کیا کہ امریکہ ان کے فنڈ میں اضافہ نہیں کر رہا ہے، یا امریکہ پہلے کی طرح اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، تو بنجامن نتنیاہو سے زیادہ لنڈسے گراہم پریشان ہو جاتا اور کہتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو نظر انداز کر دے یا اسرائیل کو اگنور کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، پہلے سے زیادہ فنڈ ہم اسرائیل کو دلائیں گے۔ بنجامن نتنیاہو کا بیان سامنے آیا، اس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو لے کر ہمیں جتنی فکر نہیں ہوتی تھی، اس سے زیادہ لنڈسے گراہم کو فکر ہوتی تھی کہ کیسے امریکہ اسرائیل کی مدد کرے۔ دوسری طرف ایران میں لنڈسے گراہم کی موت کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کل ایک ایرانی جرنلسٹ نے بھی اپنے لائیو شو میں کہا کہ لنڈسے گراہم مر چکا ہے اور میری خواہش ہے وہ جہنم کے نچلے تلے میں جائے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ لنڈسے گراہم کی موت کو میں ایرانی قوم کی نذر کرتی ہوں، ان کے نام وقف کرتی ہوں۔ عرض کنم به درک واصل شدن لندسی گراهام، سناتور جنگ طلب و ضد ایرانی آمریکا رو به ملت بزرگ ایران شاد باش عرض میکنم. با ادامه برنامه ها از شبکه خبر همراه باشید. شدت پسند امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم کی موت کیسے ہوئی؟ ذمہ دار کون ہے؟ اچانک موت ہوئی، اس کو مارا گیا، زہر دیا گیا، یا کوئی اور سازش ہوئی ہے؟ ابھی تک اس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ کل سے انتظار ہے پوری دنیا کو کہ اس کی موت کا سرٹیفکیٹ ایشو کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس کی موت کا سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کیا گیا۔ CNBC نیوز میں اس کا پروگرام شیڈول تھا صبح کا، اور اس پروگرام میں جانے سے پہلے ہی اچانک اس کی موت ہو جاتی ہے۔ الگ الگ وجہ بتائی جا رہی، کبھی کہا جا رہا ہے کہ نس پھٹنے کی وجہ سے موت ہوئی، کبھی کہا جا رہا ہے شہ رگ میں کوئی پرابلم آ گئی، لیکن ابھی تک کوئی اصل وجہ بتائی نہیں جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی ایران نے کہا تھا کہ لنڈسے گراہم اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مارا جائے گا، اور اس کے بعد یہ معاملہ سامنے آیا۔ 2 دن پہلے بھی ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا تھا کہ وہ اپنے والد اور ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید آیت اللہ علی خامنئی کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ ایک پوسٹر بھی ایران کی میڈیا نے جاری کیا جس میں لکھا ہوا ہے وی ول کل ٹرمپ، کہ ہم ٹرمپ کو قتل کریں گے، اسے ماریں گے، اور اس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصویر لگی ہے، بنجامن نتنیاہو کی تصویر لگی ہے، یونائٹڈ عرب امارات کے صدر کی بھی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس کے بعد ہی لنڈسے گراہم کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیا ایران کا ہاتھ ہے لنڈسے گراہم کو مارنے میں، لیکن نہ تو ایران نے کلیم کیا ہے، IRGC نے کلیم کیا ہے، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی اوتھینٹک رپورٹ ہے۔ لیکن موت کیسے ہوئی لنڈسے گراہم کی، اس کی بھی ابھی تک وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ملت ٹائمز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔
نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔